الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبقاً سبقاً ہمارا سفر جاری ہے، اور آج ہماری منزل ہے قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 اور 283 آج ہماری منزل ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے، جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی ہو، وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ وہ لکھے، اور تحریر بھی خود قرض لینے والا لکھوائے۔ اسے اپنے اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ڈر کے ساتھ ہی تحریر لکھوانی چاہیے، اور جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان ہو یا ضعیف ہو، املا نہ کرا سکتا ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں لے لو، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ یہ گواہی ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جن کی گواہی قابل قبول بھی ہو۔ گواہوں کو جب گواہی کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ مدت کے تعین کے ساتھ دستاویز لکھنے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ عین مبنی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور شکوک و شبہات کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، تجارتی معاملات میں اگر لین دین دست بدست ہو تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تجارتی معاملات کرتے بھی گواہی ضروری ہے۔ کاتب اور گواہ کو پریشان نہ کرو، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تمہیں درست سمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے میں کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لیا کرو۔ اگر کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کر کے اللہ رب العزت سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت یعنی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار رہے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور اس سبق میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام لین دین کے معاملے پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ خاص طور پر انسانی زندگی ہے، مد و جزر ہوتے ہیں انسانی زندگی میں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی تنگ دستی ہوتی ہے، کبھی فراخی ہوتی ہے، اور جب تنگ دستی ہوتی ہے ناظرین کرام تو کبھی قرض لین دین کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر آج کلام اللہ میں، آج کے سبق میں ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ جب قرض لین دین کا معاملہ ہو تو آپس میں اسے ضرور لکھ لیا کرو۔ اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، اس میں ہیزیٹیشن کی بات نہیں ہے، اور یہ بات نہ سوچا کرو کہ اگر میں لکھنے کے لیے کہوں گا، قرض دینے والا اگر لکھنے کے لیے کہے تو لازمی طور پر لینے والا کہتا ہے کہ مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے ناظرین کرام، اس لیے اللہ رب العزت نے پابند کیا ہے قرض دینے والے کو نہیں، قرض لینے والے کو پابند کیا ہے کہ وہ تحریر لکھوائے۔
اور دوسری بات ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے بڑی کیٹیگوریکلی ہمیں تلقین کی ہے کہ جب قرض لین دین کا معاملہ ہو تو گواہ کر لیا کرو، 2 مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔ اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں لے لو، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوگی۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پر اللہ رب العزت نے جس حکمت کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے وہ بڑی دل فریب ہے، اور اس میں عورت کی عزت جو ہے عفت اور عصمت کا بطور خاص لحاظ رکھا گیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اہل مغرب نے، مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے یہاں پر دین اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا ہے کہ دین اسلام میں عورت کی وہ حیثیت نہیں ہے، گواہی کا معاملہ آتا ہے تو اس کی آدھی گواہی شمار کی جاتی ہے، لہٰذا یہ عورت کے عزت و مرتبہ میں آدھی گواہی کی ہونے کی حیثیت سے اس کا مرتبہ اور مقام بھی کم ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس میں حکمت کیا ہے، یہ آج کے پروگرام میں بطور خاص ہم ناظرین کرام اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ اور آج کے سبق میں ہمارے لیے اس کے علاوہ فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا اسباق ہیں، کیا زاویے ہیں فکر و عمل کے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں وہ بہت باکمال ہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں، اور آج الحمدللہ موضوع بھی ایسا قانونی تھا تو میں نے ان کو بڑے شارٹ نوٹس پہ ان سے درخواست کی، اور انہوں نے میری درخواست کو قبول بھی کیا۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک کی چوٹی کی وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ماشاءاللہ ماہر قانون ہیں، جناب محترمہ رشدہ لودھی۔ ناظرین کرام، آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کی، اور چیئرپرسن ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی پنجاب بار کونسل کی، اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ اور ناظرین کرام، میں یہ بھی بطور خاص تذکرہ کروں کہ پورے پاکستان کی جتنی بارز ہیں ان میں واحد لیڈی ممبر ہیں بار کی آپ۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ کمپیٹ تو بہت ساری خواتین نے کرنا چاہا تھا اور کیا، لیکن اللہ نے یہ اعزاز محترمہ رشدہ لودھی کو دیا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہ جو آپ نے بات درخواست والی کی، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، درخواست کا نہیں، اور میرے لیے خود بہت زیادہ یہ خوش نصیبی ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ جہاں اس پروگرام پر جس کا نام صدائے قرآن ہے، آپ کے پروگرام کا نام مجھے بہت خوبصورت لگا۔ میں خاص طور پر آپ کی شکر گزار ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ جو چینل ہے پبلک نیوز ٹی وی، اس کی نہایت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پر مدعو کیا۔ ہمارے لیے بہت راحت اور سعادت کی بات۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتی ہیں ہمارے وطن عزیز کی مایہ ناز ثنا خان، جن کی آواز کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خاص طور پہ عطا کی ہے۔ ان کی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ، عقیدت، محبت اور اطاعت رچی بسی ہے، اور آواز میں سوز ہے، گداز ہے، اور ایسی کشش ہے کہ ماشاءاللہ سننے والا دربار رسالت میں ہی پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میری مراد ہے حافظہ مصباح حفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ پلیز، دیر بعد آئیں آپ پروگرام میں، لیکن دیر آئے درست آئے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے مجھے مدعو کیا، بہت مشکور ہوں آپ کی۔ جی، تو میڈم آپ کی طرف حاضر ہوں، پہلے تو میری طرف سے بھی بہت خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا، جی آیاں نوں۔ بہت شکریہ۔ اور میری، جیسے میں نے عرض کیا، بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں، اور خاص طور پر جو قانونی معاملات ہیں ان میں صدائے قرآن کی حیثیت سے آپ اس امت کی رہنمائی کریں۔ تو آج وہ دن آیا، میرے لیے بہت خوش نصیبی کا دن ہے کہ آپ تشریف لائیں، اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں، اب ماشاءاللہ آپ پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، اور آپ نے آتے رہنا ہے۔ It's really honor for me, ڈاکٹر صاحب، thank you۔ آپ نے آتے رہنا ہے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے، جی، جیسے میں نے مقدمے میں بھی عرض کیا کہ الحمدللہ یہ پوری دنیا میں پہلا پروگرام ہے میڈیا کی دنیا میں کہ جس میں قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، ہم کوئی حرف، کوئی لفظ مس نہیں کر رہے۔ الحمد سے شروع کیا تھا، اور آج الحمدللہ ہمارا جو پروگرام ہے
133वां है। माशाल्लाह। हम 7 डेज़ अ वीक प्रोग्राम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह की इस पुरनूर सातों में हर रोज़ कुरान सदा देता है पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल से, और जो लोग कुरान को सीखना चाहते हैं, उसमें अपनी राह हदायत पाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, अख़ज़ करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि अनमोल तोहफ़ा है। इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब। आज का सबक है जिसमें मैंने बतौर ख़ास आपको इनवाइट करना चाहा है, वो ये है कि जैसे मैंने मुकद्दमा आपके सामने रखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तलकीन है कि जब कोई कर्ज़ लेन देन का मामला करो तो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर कर लिया करो। जी बिल्कुल। आम तौर पे हम शर्माते हैं जी कि अगर मैं लेन देन करके कहूँगा यार इसको लिख लो, वो कहेगा मुझ पर एतबार नहीं है। जी तो अल्लाह को मालूम है किसको किस पर एतबार है। जी। इसके बावजूद उसने तलकीन की है कि लिख लिया करो, ताकि अगर बाद में कोई भूल जाए, इंसान है और इंसान का मादा ही निस्यान से है और उनसे है। बिल्कुल। एक इसमें मोहब्बत अल्लाह ने फितरतन जबिल्लतन रखी है और दूसरा भूल जाना भी रखा है। तो इस वजह से अगर भूल जाए तो बाद में ऐसी बात ना हो जाए कि आपस में कोई पेचीदगी पैदा हो जाए, तो मामलात में कोई तुर्श रुई पैदा हो जाए, तो लिख लिया करो। जी बेशक। अच्छा, लिखने के दरमियान साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा कि गवाह भी कर लिया करो। जी बिल्कुल ऐसे। अब गवाह की जब बात आई तो साथ ही अल्लाह ने ये तलकीन कर दी कि 2 मर्द, अगर 2 मर्द मुयस्सर नहीं तो 1 मर्द 2 औरतें। आम तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अहले मग़रिब ने, दुश्मनान इस्लाम ने एतराज़ किया कि यहाँ औरत की इफ़्फ़त व इस्मत और उसकी जो इज़्ज़त है वो आदी हो गई है। जी। औरत की गवाही आदी क्यों है? तो आप कानून की रूह से फरमाइए कि हमारा दीन इस्लाम और कानून क्या चाहता है, क्या कहता है औरत की गवाही के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक आज का, और सदाए कुरान के नाम से जो आपने बात की है, तो आपने कहा है रोज़ बरोज़ डेली बेसिस पे ये प्रोग्राम चलता है, तो मैं समझती हूँ कि कुरान की सदा अगर हम रोज़ सुनेंगे तभी हदायत पाएंगे। जी बिल्कुल। और उस पर अमल करेंगे। अब मैं आती हूँ आपके सवाल की जानिब कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम कोई कर्ज़ या लेन देन का मामला करो तो उसको लिख लिया करो और उस पर 2 गवाह कर लो। 2 मर्द अगर दस्तयाब नहीं है तो फिर 1 औरत, 2 औरतें और 1 मर्द कर लो। जी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने बात की अहले मगरिब की कि वो ऐसा क्यों है कि 2 औरतें 1 गवाह के बराबर हैं, और 2 मर्द होते तो फिर 2 लोगों से बात बन जाती, यहाँ पर तो 3 लोग दरकार हैं। सही। हाँ जी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये खातून को कम नहीं रखा गया, इसमें खातून को फैसिलिटेट किया गया है। सही। खातून को रायत दी गई है, उसकी इफ़्फ़त इस्मत का ज़्यादा लिहाज रखा गया। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही है। यही इसी तरफ मैं आना चाह रही थी कि अगर 2 मर्द हैं, पहली बात ये है कि लिख लिया जाए। क्यों लिख लिया जाए? लिखने की वजह ये है कि जब 2 लोगों के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है, कर्ज़ उसी से लिया जाता है यूजुअली, जहाँ पर आपका एक ताल्लुक़ है, कोई भाई है, दोस्त है या बहन भाई हैं। तो ऐसी सूरत में जब हम लेन देन करते हैं तो हो सकता है कि कुछ अरसे बाद हम भूल जाएं, या कोई ऐसा मामला तय पा जाए, या कोई मुद्दत तय ना हो, या कोई अमाउंट में कोई गलती हो जाए, या उसकी पेमेंट में कोई गलती हो जाए। तो ऐसी सूरत में लिख लेना बेहतर है ताकि आइंदा के किसी इख्तलाफ से बचा जा सके। ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि इससे नाराज़गी बढ़ती है, या कोई बदएतमादी हो जाए, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मैं समझती हूँ कि इससे मोहब्बत बढ़ती है कि भाई सामने लिखा हुआ है, जो चीज़ है एज़ इट इज़, जैसे लिखी है वैसे लिखी रहने दें। इसमें एक और चीज़ जो आपने फरमाई कि कर्ज़ लेने वाला जो है वो अपनी तहरीर लिखवाएगा, ये बड़ी खूबसूरत बात है। उसमें जो कर्ज़ ले रहा है, देखिए अभी हम जो प्रैक्टिसिंग लॉ है ना, उसके अंदर भी यही करते हैं कि जब कोई कर्ज़ ले रहा है ना, या जिसको बेनिफिट मिल रहा है, हमेशा जिस पेपर पे लिखा जाता है ना, वो एक स्टैम्प पेपर होता है, और वो जो स्टैम्प पेपर है उसको उसी शख्स की जानिब से इशू करवाया जाता है जो शख्स बेनिफिट ले रहा होता है। जो शख्स कर्ज़ ले रहा है, सपोज़ मैं आपसे कर्ज़ ले रही हूँ, तो जो स्टैम्प पेपर लिखने के लिए जारी करवाया जाएगा या इशू करवाया जाएगा, वो रुश्ता लोधी की जानिब से इशू करवाया जाएगा। इसकी एक और वजह है कि कहीं उस स्टैम्प पेपर के जाली होने के खदशात भी ख़त्म हो जाए ना, कि जी शायद आपने ख़ुद से कोई स्टैम्प पेपर निकाला और उस पर कोई एक तहरीर लिख ली कि रुश्दा ने तो मेरे इतने पैसे देने हैं। तो ये जो चीज़ थी, इस एहतमाल को भी दूर करने के लिए ये कर लिया गया। और फिर जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो ख़ुद नहीं लिख सकता तहरीर,
ضعیف ہے یا کسی اور وجہ سے وہ نہیں لکھ سکتا تو وہ اپنا ولی یا وکیل مقرر کر سکتا ہے. تو پھر وہ تھرو کاؤنسل وہ اسٹیمپ پیپر پرچیز کیا جاتا ہے اور اس کی وثیقہ نویسی کی جاتی ہے, اس پر لکھی جاتی ہے وہ تحریر جو دونوں فریقین کے درمیان طے پاتی ہے. اس سے آئندہ ہونے والے اختلافات بھی دور ہوتے ہیں اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ جو محبت ان دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے وہ بھی قائم رہتی ہے. حالانکہ اس دور میں آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, حالانکہ اس دور میں تو نہ اسٹیمپ پیپر ہوتا تھا, نہ کوئی اس طرح کی وثیقہ نویسی ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے تب سے کلام اللہ میں یہ ہدایت جاری کر دی. پتہ تھا کہ آگے چل کر یہ ڈاکومنٹیشن اس طرح جدید انداز اس کے آ جائیں گے, تو لیکن اس وقت بھی اللہ رب العزت نے اس لیے جی یہ جو کلام پاک ہے یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے, یہ اس دور سے لے کے ہر دور تک ہے اور جب تک رہتی دنیا تک ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ابدی دنیا تک ہے. جی بالکل. تو اس میں سوال کے دوسرے پارٹ کی جانب میں آنا چاہوں گی کہ جو دو خواتین ہیں ان کے بارے میں کیوں ایسا کہا گیا کہ دو مرد اگر کر سکتے ہیں تو دو خواتین کیوں نہیں کر سکتی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ خاتون کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ اگر خاتون ایک ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھول جائے, تو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دوسری خاتون اس کی مدد کرے. اب یہاں عقلی سوال ایک اور آتا ہے, کیا مرد نہیں بھول سکتا؟ مرد بھی بھول سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فطرتاً عورت کا ٹیکسچر, اس کا مادہ ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر نسیاں جو ہے وہ مرد کی نسبت تھوڑا زیادہ ہے. اچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں نا, مطلب اس نے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے, اس نے ساس کی باتیں بھی سننی ہے, اس نے بچوں کی باتیں بھی سننی ہے, اس کے ساتھ مسائل کچھ اور طرح کے ہیں اور اس کی نیچر جو ہے وہ سینسٹیو ہے. عورت بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے حساس طبیعت بنائی ہے. اگر عورت کے اندر نسیاں کا مادہ نہ ہوتا تو عورت شاید یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکتی. عورت میں اب برداشت مرد سے زیادہ ہے کیونکہ وہ جلدی بھول بھی جاتی ہے. یوزلی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ خاتون تو میری بیوی تو ہے, وہ جلدی سے ناراض ہو جاتی ہے, لیکن وہ جلدی سے مان بھی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی فطرتاً اس طرح کا ہے کہ عورت جلدی بھول جاتی ہے بری باتوں کو, اور وہ جلدی سے کسی بھی چیز میں ناراضگی کو بھی جلدی ختم کر دیتی ہے نسبتاً مرد کے. اس وجہ سے عورت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے. اس سے ہرگز ایسا نہیں ہے کہ عورت کا درجہ کم ہو گیا ہے, بلکہ میں سمجھتی ہوں اگر اس کو بالکل گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو اس سے تو عورت کا درجہ, اس کی عفت, اس کی عظمت بڑھ گئی ہے. اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, مرد کو تو اکیلا چھوڑ دیا گیا کہ جاؤ جا کے گواہی دو. اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں میری بہن کہ عدالت کا جو ماحول ہوتا ہے جی وہ ایک فطرتاً ہاریبل سا ہوتا ہے. جی جب کٹہرہ میں گواہی کا وقت آتا ہے, عدالت لگی ہوئی ہوتی ہے, تو ایک ایسے ماحول میں اگر اکیلی عورت ہو وہ گھبرا بھی سکتی ہے, اور گھبرانے کی وجہ سے بھی اس میں جو بات یاد ہوتی ہے وہ بھی بھولی جا سکتی ہے. لہٰذا اس لیے ساتھ دوسری عورت کو کھڑا کر دیا, اور ضروری نہیں ہے کہ دونوں آدھی آدھی گواہی دیں گی, وہ بے شک خاموش رہے. جی بالکل, وہ مورل سپورٹ کے لیے, مورل سپورٹ کے لیے کہ اگر اس کو اس سے کچھ مشورہ کرنا چاہے اپنے ساتھی اور خاتون سے تو اسے مشورہ کر سکے, وہ اس کو مورل سپورٹ ملے گی نسبتاً اس کے کہ ایک اکیلی عورت جا کے عدالت میں کھڑی ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو انسیکیور شاید فیل کرے. تو یہ ساری چیزیں یہ اس کے تحفظ کے لیے ہے, اس کی عفت کے لیے ہے, اس کی عظمت کے لیے ہے, اس کے درجے کو بلند کرنے کے لیے, نہ کہ کم کرنے کے لیے. بالکل, وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے. جی بالکل ایسے ہی. ایک وقفہ ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ناظرین کرام, بہت آج کا اہم موضوع ہے کہ عورت کی گواہی کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور گواہی کے دوران ایک عورت اگر گواہی دیتی ہے تو دوسری عورت کو اس کے ساتھ جو کھڑا کیا گیا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آدھی بات وہ کرے گی آدھی بات وہ کرے گی, بات ایک ہی خاتون کرے گی لیکن دوسری عورت اس کے ساتھ مورل سپورٹ کے لیے کھڑی کی گئی ہے تاکہ اس کو حوصلہ رہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے. عام طور پر خواتین کو ایسے ماحول میں مردوں سے بات کرنا ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا معیوب بھی ہوتا ہے, تو عورت کے ساتھ بے تکلفی سے بات کر بھی سکتی ہے, اس سے پوچھ بھی سکتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے عورت کا درجہ زیادہ کیا ہے. ناظرین کرام, وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں.
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 اور 283 اور قرآن کریم کا یہ تیسرا پارہ ہے. اور ناظرین کرام آج اس سبق میں اللہ رب العزت نے بطور خاص ہمیں تلقین کی ہے کہ جب قرض لین دین کا خاص طور پہ معاملہ ہو تو ایک تو اس کی ڈاکومنٹیشن ضرور کی جائے، لکھ لیا جائے، تحریر لکھ لی جائے اور تحریر لکھوائے بھی قرض لینے والا. اور دوسری تلقین جو وقفے سے پہلے جس پہ بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی ناظرین کرام کہ قرض کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملات زندگی ہوں، ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ساتھ گواہ بھی ضروری ہیں، اور گواہ 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. اس پہ ہم بات کر رہے تھے. جناب محترمہ رشدہ لودھی، آپ ماہر قانون بھی ہیں، کیا جرم و سزا میں بھی عورت کی کوئی ایسی حیثیت ہے کہ جب سزا کا معاملہ ہو یا جزا کا معاملہ ہو، ریوارڈ کا معاملہ ہو، تو اس میں بھی کہ اس کو آدھا دیا جائے یا آدھا رکھا جائے یا آدھی رسپیکٹ دی جائے، یا سزا ہے، جرم کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں تو مرد ہو یا عورت صالح عمل کرے دونوں کا برابر ہے، اور اگر کوئی برا کرے، گناہ کی بات کرے تو دونوں کی سزا برابر ہے. تو ملکی قانون میں تو ایسی کوئی تخصیص نہیں، ایسے ہی ہے جیسے ہے. جی اس میں تھوڑا سا آپ کو واضح کرنا چاہوں گی. ابھی ہم جو پہلے گواہی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اگر ہم ملکی قانون کی بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی جو اس وقت رائج ہے ہمارے ہاں، تو اس میں جب ہم ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ مارجنل وٹنس اس کو ہم بولتے ہیں، حاشیے کا گواہ، جب کوئی ڈاکومنٹ لکھا جاتا ہے تو اس میں گواہی ڈالی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ملکی قانون تو اس وقت یہی کہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، میں نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے یا میں نے کوئی قرض لیا ہے، تو اس کے اوپر جو میں نے وٹنس کیا ہے وہ 1 مرد اور 1 عورت بھی ہو سکتے ہیں. ملکی قانون کے مطابق میں اس وقت بات کروں گی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ 2 خواتین ہی اس کے اندر اپنی وٹنس ڈالیں گی، ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ نے چونکہ اہل مغرب کے حوالے سے کی تھی کہ وہ اس چیز کو نیگیٹو لیتے ہیں اور نیگیٹو سائڈ پر لے کے چلتے ہیں، تو اس کا جواب تو یہ لاجک سے ہم دے سکتے ہیں. لیکن بینگ اے مسلم تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، لہٰذا ہمارے اوپر فرض ہے اور ہم نے یہ ماننا ہے. یہ وہی ویسے ہی بات ہے جیسے فکس کیپٹل کی بات آپ کرتے ہیں یا پھر آپ فرنٹ کیپٹل کی بات کرتے ہیں، ربا حرام ہے اور بے حلال ہے. اسی طرح سے اللہ نے کہہ دیا ہے اس لیے وہ حلال ہے اور اللہ نے کہہ دیا اس لیے وہ حرام ہے. لیکن اگر ہم ملکی قوانین لاجک کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو خواتین کی گواہی، اس کو آدھی گواہی نہیں کہیں گے، اس کو سپورٹیو گواہی کہہ سکتے ہیں آپ کے. جی سپورٹیو گواہی ہے کہ وہ سپورٹ کے لیے خاتون ساتھ کھڑی ہوئی، اس لیے وہ آدھی گواہی ہرگز نہیں ہے. اہل مغرب کو یہ پیغام پہنچ جائے میرا. بالکل جانا چاہیے. دوسری بات جو بھی آپ نے یہ فرمائی کہ جی سزا میں تخفیف. ہاں جی، اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی، بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اہل مغرب کو یہ ساری جگہ پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ عورت کی آدھی گواہی نہیں بلکہ عورت کی سپورٹیو گواہی ہے. جی بالکل ایسی. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا اور آپ اس کو ضرور انڈورس بھی کریں گی کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، فیملی لاز میں ایسے معاملات ہیں کہ جہاں ایک عورت کی گواہی 100 مردوں پہ بھاری ہے. بے شک، جی بے شک، بالکل ہے ایسے ہی ہے. 1000 مردوں پہ بھاری ہے. جی بالکل. بہت سارے ایسے معاملات ہیں بلکہ اس میں مرد گواہی دے ہی نہیں سکتا. ایسے معاملات ہیں مرد گواہی دے ہی نہیں سکتا. مثلا پریگننسی ہے. جی بالکل. ایسے اور بہت سارے معاملات ہیں. ہاں جی. اور عورت کا جو مدر فیڈ والا معاملہ ہے وہ بھی عورت ہی بتا سکتی ہے کہ میں نے کس بچے کو دودھ پلایا اور کس کو مرد یہاں بتا ہی نہیں سکتا اس کے اوپر. تو اس وقت 100 مردوں پر بھاری ہے اس عورت کی گواہی. اور اہل مغرب، اگر آپ مجھے اجازت دیں، تھوڑی سی لبرٹی دیں، تو میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ یوزلی بات کی جاتی ہے عورت کی گواہی آدھی، عورت کا حصہ آدھا. ایسا نہیں ہے. عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا ہے یا جو حق دیا ہے، جو حقوق دیے گئے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں میری ذاتی رائے میں وہ مرد سے زیادہ ہیں. وہ مرد سے زیادہ کیسے ہیں کہ عورت کو وہ اپنے باپ کے گھر پیدا ہوتی ہے تو اس کو وراثت میں اپنی باپ سے بھی حصہ ملتا ہے. پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے شوہر سے بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے. پھر اس کا بیٹا ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنے بیٹے سے بھی حصہ ملتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جو سب سے خوبصورت بات ہے،
اب اس کو باپ سے بھی پیسے مل رہے ہیں, جائیداد مل رہی ہے, پراپرٹی مل رہی ہے, اس کو اپنے ہسبینڈ سے بھی جائیداد مل رہی ہے, پراپرٹی مل رہی ہے, اس کو اپنے بیٹے سے بھی وراثت میں حصہ مل رہا ہے, لیکن اس کے اوپر کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے اوپر کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے. فائنینشیل رسپانسبلٹی زیرو ہے, چاروں طرف سے اس کو آ رہا ہے, اس نے دینا کچھ نہیں ہے. فائنانس میں اس نے کچھ نہیں دینا, زیرو رسپانسبلٹی ہے. تو مجھے بتائیے کہاں کم رہ گیا؟ یہاں تو زیادہ ہو گیا, یہاں تو زیادہ ہو گیا ہے. یہ میرا پیغام ہے. جی بالکل, وراثت میں بھی حصہ ہے, وراثت میں حصہ ہے. اور میں نے وہی وراثت والی بات کی نا کہ دیکھیں کہاں کہاں سے وراثت اس کو آ رہی ہے, اور کہیں پر ایسا نہیں ہے مرد مطلب بیٹی ہے نا تو باپ لے کے آئے گا اور بیٹی کھائے گی, اور اس باپ اس کا ولی ہے اور اس کی رسپانسبلٹی ہے والد کی کہ وہ اپنی بیٹی کے اخراجات پورے کرے. اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو جو اس کا شوہر ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے اس کے فائنینشیل جو بھی جتنا اس کا سٹیٹس ہے اس کے اکارڈنگ وہ اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرے, اس کو حق مہر ادا کرے. اور اگر حق مہر کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تو آپ بہت مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں تو بالکل آپ کے سامنے بات کرنا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے. میں یہ کہوں گی کہ حق مہر میں بھی کتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ عورت کے حسب نسب کو, عورت کی خوبصورتی کو, عورت کی ایجوکیشن کو, عورت کا جو ایک مثالی مہر ہے اس کو, ہر چیز کو مد نظر رکھ کے اس کا حق مہر جو ہے وہ پوائنٹ کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ شوہر کی پاکٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کے مطابق کہ وہ کیا پے کر سکتا ہے. تو عورت کو تو ملتا ہی ملتا ہے. جی بالکل. اس کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے گھر کو چلانا ہے. ہاں دوسری طرف ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو شاید مغرب میں آج آئی ہے. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ بی بی خدیجہ بزنس کیا کرتی تھی, وہ تو ایک بزنس لیڈی تھی, وہ خود کماتی تھی. اس کے علاوہ کتنی اور ازواج مطہرات ہیں, اب میرے نام ذہن سے نکلا ہے, جو عطر کا کاروبار کرتی تھی ہماری ازواج مطہرات میں سے. تو ہمارے پاس تو بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو خاتون بزنس بھی کرتی. اگلا سوال یہی آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ سزا اور جزا میں عورت کے ساتھ کوئی ایسا تخصیصی معاملہ تو نہیں ہے ہمارے کنٹری لا میں؟ اچھا نہیں, کنٹری لا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی میں آپ کو ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ کنٹری لا میں سوائے کچھ ہینیس اوفینسز کے جیسے کہ ٹیررزم ہے یا نارکو ٹیکس ہے, اس کی جب بات ہوتی ہے سزا کی بات نہیں میں کر رہی, سزا سے پہلے جو بیلز ہوتی ہیں جسے ہم ضمانت کہتے ہیں, اس میں تھوڑی سی سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہے لیکن ضمانت میں تخصیص ہے. اچھا, کہ اگر خاتون کی ضمانت ہے تو اور کوئی ہینیس اوفینس نہیں ہے تو ایسی صورت میں خاتون کو مرد کی نسبت جلدی ضمانت مل جاتی ہے اور اس کو بینیفٹ دیا جاتا ہے. جی اچھا ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر سپوز خاتون کا سکلنگ چائلڈ ہے, اس کا بچہ ہے جو اس کا مدر فیڈ کرتا ہے تو اس کو جلدی سے مطلب ضمانت مل جاتی ہے. یہ تو احساس ہے. جی بالکل یہ احساس ہے, اور اس طرح خاتون کو نسبتاً جلدی ضمانت مل جاتی ہے مرد کی نسبت, سوائے یہ جو دہشت گردی کے جرائم ہے, نارکو ٹیکس کے جرائم ہے, یا کوئی بہت ہی ہینیس قسم کا جیسے مرڈر ہے یا ڈبل مرڈر ہے یا ٹرپل مرڈر ہے, یا اس قسم کا کوئی ہینیس اوفینس ہوتا ہے تو پھر اس میں کسی قسم کی اس کو رعایت نہیں دی جاتی ہے. ادروائز عورت کو ضمانت میں رعایت مل جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک ٹرم ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انویسٹیگیشن. جب کوئی بھی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے, تو عورت کے لیے ایک تو پولیس اسٹیشن سے علیحدہ ہیں کہ عورت وہاں جائے گی اور اس کی ساری انویسٹیگیشن وہاں پہ ہوگی اور 24 آورز کے اندر مکمل ہوگی وہ انویسٹیگیشن. اس کو رات پولیس اسٹیشن میں نہیں رکھا جائے گا. اس کا ریمانڈ جو ہے وہ فزیکل نہیں ہوگا, اس کو ڈائریکٹ جوڈیشل کیا جائے گا. یہاں بھی تو بہت ساری عفت و عصمت کی حفاظت کی گئی. جی بالکل ایسے, جی بالکل عفت اور عصمت کی حفاظت ہے. اور دو طرح کا ریمانڈ ہوتا ہے, میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی. یوزلی جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے اور کسی ملزم کو پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, پولیس اس کو پیش کرتی ہے, اور میجسٹریل کورٹ کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ اس کو ریمانڈ پر بھیجتا ہے, فزیکل ریمانڈ پر. اور جب وہ ریمانڈ پر بھیجا جاتا ہے میل, تو اس کو پولیس اسٹیشن یا لاک اپ میں بھیجا جاتا ہے جو میکسیمم 14 دن کے لیے ہو سکتا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن بار بار بھی ریمانڈ ہوتا ہے اور ایٹ اے ٹائم بھی ہو سکتا ہے. لیکن خاتون کو کبھی بھی واپس لاک اپ میں نہیں بھیجا جاتا. اچھا, خاتون کو ڈائریکٹ جیل میں بھیجا جاتا ہے, جہاں پر وہ خواتین کی ہی جیل ہوتی ہے جسے ہم جوڈیشل ریمانڈ کہتے ہیں.
مرد کو پہلے فزیکل ریمانڈ پر بھیجا جاتا ہے اور جب 14 ڈیز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یا اس سے پہلے بھی اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ 4 دن کا ریمانڈ ہی کافی تھا اس کا فزیکل، اس کے بعد ڈائریکٹ اس کو جوڈیشل ریمانڈ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب ہے کہ پھر اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ جیل میں لاک اپ کی نسبتاً وہاں پر تھوڑی سی سہولت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ لاک اپ تو ظاہر ہے کہ ایک بند چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہی ملزم کو رہنا پڑتا ہے، حوالات جس کو کہتے ہیں، لیکن جیل میں تھوڑا سا بہتر ماحول ہوتا ہے حوالات کی نسبت، اس لیے ملزم چاہتا ہے کہ میں جلد جوڈیشل ہو جاؤں اور جوڈیشل میں چلا جاؤں۔ تو خواتین کے حوالے سے یہ تھوڑی سی تخصیص ہے، لیکن سزا میں تخفیف نہیں ہے۔ نہیں، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی عورت کی عزت اور عفت و عصمت کو بہت سپورٹ کیا گیا ہے کنٹری لاء میں بھی۔ آپ کی اجازت سے پھر ایک وقفہ ہے۔ شور جی۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی سہانی گھڑیاں ہیں، پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج پروگرام صدائے قرآن میں ہماری مہمان ہیں جناب محترمہ رشدہ لودھی ایڈوکیٹ۔ اور ناظرین کرام، بہت قانونی معاملات پر آج گفتگو ہے کہ عورت کی گواہی کی حیثیت کیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے گواہی دینے کے دوران کتنی عزت و عفت عطا کی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اور اب ایک اہم مسئلہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میڈم عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں بھی یہ بات اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین کی ہے کہ گواہی دینے والا ہیزیٹیٹ نہ کرے، ہچکچائے نہ، کوئی ڈر اور خوف محسوس نہ کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ایک کرائم کمٹ ہوتا ہے تو گواہ نہیں ملتے، حالانکہ عینی شاہد جو ہوتے ہیں وہ بھی گواہی دینے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، کہیں میں نہ انوالو ہو جاؤں۔ جی ایسے ہی۔ تو قانون کتنی پروٹیکشن دیتا ہے گواہ کو؟ بڑا اہم سوال ہے۔ جی، سوال آپ کا بہت اہم ہے، لیکن اس میں ایک دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے اس کے جواب کی جانب۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں گواہ میں کی صورت میں ایک انسان ہے نا، کہ انسانی نظر ہے جس کو گواہ کہا گیا ہے، کہ وہاں پر تب انسان ہی ہوا کرتے تھے اور انسان ہی گواہی دیا کرتے تھے، اس میں مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ سمجھ میں آپ بہت جدید ابھی بہت سارے جدید وٹنسز آ گئی ہیں، کیمراز ہیں، ویڈیوز ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن اس میں صرف شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پکچر ہے، اگر کوئی ویڈیو ہے، تو اس کا یہ تحقیق کر لینا بہت ضروری ہے کہ وہ جو پکچر یا ویڈیو ہے اس کا فورینزک ہو جائے کہ کیا واقعی یہ اسی شخص کی ہے یا اسی انسان کی ہے۔ یعنی جیسے کہ مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر کوئی ایسا جرم سرزد ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو 2 گواہان نے دیکھا ہو یا حدود میں 4 گواہان نے دیکھا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ میں اس کا بہتر جواب تو مفتی کرام ہی دے سکیں گے، لیکن میں چونکہ کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی فتویٰ یا فتاویٰ کی جانب نہیں دے سکتی، میں اپنا ایک آبزرویشن دے سکتی ہوں کہ جو کیمرہ ہے نا، اگر اس کو بھی آپ وٹنس سمجھ لیں تو ایسی صورت میں جدید وٹنس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس کیمرے کے اندر جو کیپچر کیا گیا ہے وہ ریئل ہے کہ نہیں، اس کا بھی ہمارے پاس لیٹسٹ بہت سارا انتظام ہے کہ اس کا فورینزک کر لیا جائے۔ جیسے کہ جب اسلام میں ہے تو ہر گواہ نہیں ہے جب تک کہ حدود میں وہ تزکیۃ الشہود پر پورا نہیں اترتا۔ اسی طرح سے کیمرہ جو کیپچر کرتا ہے وہ گواہی نہیں ہے جب تک کہ اس کی فورینزک نہ کر لی جائے کہ یہ ریئل ہے کہ نہیں۔ فورینزک سے مراد یہ ہے کہ یہ کچھ ماہرین ہوتے ہیں جو اس چیز کو چیک کرتے ہیں کہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں، یہ جو میری آواز یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ میری ہی ہے یا میری نہیں ہے، یہ کوئی اور میری طرح بن کے بول رہا ہے۔ تو وہ اس کے بارے میں اس کے کچھ سمجھ لیں کہ لیٹسٹ گیجٹس ہیں جن کے ذریعے سے وہ علم کو اسیس کر لیتے ہیں کہ جی یہ کس کی آواز ہے۔ پکچرز میں چینجز ہو سکتی ہے، ویڈیوز میں چینجز ہو سکتی ہے، صرف یہ ہے کہ یہ تحقیق ضروری ہے کہ کیا یہ آواز، یہ ویڈیو اسی شخص کی ہے، تو یہ ایک سیف گواہی ہو جائے۔ ایک تو یہ لیٹسٹ گیجٹس کے ذریعے سے گواہی کی صورت آ گئی۔ دوسری اب ہم انسانی گواہی کی جانب آتے ہیں۔
اس میں یہ ہے کہ یوزلی ہیزیٹیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انفارچونیٹلی اس وقت جو رائج قوانین ہیں ہمارے ملک میں یا سوسائٹی میں، سب سے پہلا جو سٹیپ آتا ہے وہ ہمارے ہاں پولیس اسٹیشن کا آتا ہے. جب ایف آئی آر لانچ ہونے سے بھی پہلے جب ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے کسی بھی کرائم کی یا کمپلین کی جاتی ہے، تو دونوں طرف کے فریقین کو وہاں پر بلایا جاتا ہے اور ان کے وٹنسز کو وہاں بلایا جاتا ہے، اور وہ بار بار ان کی طلبی ہوتی ہے. اور کوئی مصروف انسان ہے وہ کہتا ہے جی میں روز روز اپنی جاب سے کیسے واپس آؤں گا، اگر میں آؤں گا تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ یہ پولیس والا میرے اوپر ہی شک کرنے لگ جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے لاء میں قانونی سکم ہیں، ہمارے پروسیجر میں پرابلمز ہیں، ہمارے سسٹم میں پرابلم ہے، اور ہمارے سسٹم میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو قوانین موجود بھی ہیں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں کہ لمبا چلتا ہے پروسیجر، سالوں تک چلتا ہے یہ پروسیجر، اور ایک گواہ کو بار بار شارٹ پروسیجر ہو جی تو پھر ایک مرتبہ گواہی دے. جی میں اسی جانب آنا چاہتی ہوں کہ جیسے اسلامی دور میں پہلے جیسے ہوتا رہا ہے کہ اسی وقت فوری طور پر فیصلے ہوتے تھے، ادھر گواہ کھڑا ہے، ادھر کمپلیننٹ کھڑا ہے، ادھر ایکیوزڈ کھڑا ہے، اور ادھر قاضی صاحب بیٹھے اور اسی وقت اپنے عقل کے مطابق وہ گواہی لیتے تھے اور فیصلے کر دیتے تھے. انفارچونیٹلی اب یہ ایک لینتھی پروسیس کی وجہ سے اور سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے گواہان گواہی دینے سے کتراتے ہیں. کبھی مخالف وکیل نہیں ہے، کبھی کمپلیننٹ کا وکیل موجود نہیں ہے، کبھی ایکیوز کا وکیل موجود نہیں ہے، کبھی جج صاحب موجود نہیں ہے. اس وجہ سے پروسیس لمبا ہو جاتا ہے اور لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں گواہی دینے سے. جی بالکل ٹھیک. میڈم آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. اور ابھی میں عرض کیا کرتا ہوں ایسے موقعوں پر کہ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کر سکوں گا میں پوری بات، سو حقیقتاً بھی یہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی. سبحان اللہ. تو بات تو آپ بیچ میں کثرے رہ گئی. نفسی سے کام لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو آپ سے بہت کچھ ابھی سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی ایسا قانونی معاملہ آئے گا تو ہم ضرور آپ کو زحمت دیا کریں گے اور آپ سے رہنمائی لیا کریں گے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین کرام، اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن کے ضمن میں کل سے ہم بات کر رہے ہیں جمال صورت کی. ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے جو خد و خال تھے میں کل سے ان کو عرض کر رہا ہوں، اور آج جو ہماری بات شروع ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظرین کرام دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور جو مہر نبوت تھی وہ کبوتر کے انڈے کے برابر ایک سرخ غدہ تھا جس کے اوپر بال بھی تھے اور گوشت ابھرا ہوا تھا. آپ کی ہتھیلیاں چوڑی اور پرگوشت تھیں، اسی طرح آپ کی کلائیاں اور انگلیاں بھی دراز اور پرگوشت تھیں کہ مصافحہ کرنے والوں کو اتنی نزاکت اور نفاست کا احساس ہوتا کہ جیسے ریشم و کم خواب ہاتھ میں آ گیا ہو. ناظرین کرام، بطن مبارک آپ کا کسا ہوا اور سینے کے مساوی تھا، ابھرا ہوا نہیں تھا، گویا ایسے کہ جیسے کاغذوں کی تہ جما دی گئی ہو. اور پنڈلیاں مبارک آپ کی لمبی تھیں اور پرگوشت تھیں، پاؤں بھی آپ کے لمبے تھے اور پرگوشت تھے، مضبوط اور تلوے درمیان سے خالی تھے کہ جیسے نیچے سے پانی بھی گزر سکتا تھا. مجموعی طور پر آپ کی شخصیت ناظرین کرام جلال و جمال کا ایسا حسین امتزاج تھا کہ دیکھنے والے پر ہیبت بھی طاری ہوتی تھی اور اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی محبت بھی پیدا ہو جاتی تھی. ناظرین کرام، آپ کے پسینے مبارک سے عطر کی خوشبو آتی تھی. اس طرح جسم مبارک سے ہر وقت سرور انگیز خوشبو محسوس کی جا سکتی تھی. آپ کی ہنسی مبارک کبھی بھی مسکراہٹ سے آگے نہیں بڑھی تھی، جس میں سامنے کے دانت نمایاں ہو جاتے تھے، اور غصے کی حالت میں چہرہ مبارک اس قدر تمتما اٹھتا تھا کہ اس پر نگاہ ٹھہرانا بھی مشکل ہو جاتا تھا. چہرہ مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے. آپ کن آنکھیوں سے کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ پورا چہرہ گھما کر آپ دیکھا کرتے تھے. ناظرین کرام، کسی سے ناراض ہوتے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخ پھیر لیتے تھے. ہمیشہ سلام اور مصافحہ کرنے میں آپ پہل کرتے اور ہاتھ کو اس وقت تک دوسرے کے ہاتھ میں رہنے دیتے جب تک کہ دوسرا خود ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا اٹھا کر یوں چلتے کہ گویا بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب ہم بلندی سے نیچے اترتے ہیں تو بڑے ہم بھی قدم جما جما کر رکھتے ہیں کہ کہیں پاؤں پھسل نہ جائے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق بھی جب چلتے تھے تو اس طرح چلا کرتے تھے، اور آپ کی رفتار نہ تو کسی عاجز کی طرح ہوتی تھی اور نہ کسی سست شخص کی مانند، بلکہ ایسی تیز رفتاری سے قدم اٹھاتے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بڑے تکلف سے آپ کو مل سکتے تھے، اگر کوئی پیچھے بھی رہ جاتا تو وہ بھی آپ سے مل سکتا تھا۔ اور صحابہ کرام ناظرین کرام آپ کے قدم مبارک کو دیکھ دیکھ کر اپنا قدم اٹھایا کرتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ نبی کریم دایاں پاؤں اٹھاتے تو صحابہ بھی دایاں پاؤں اٹھاتے، جب آپ بایاں پاؤں اٹھاتے تو صحابہ بھی بایاں پاؤں اٹھاتے، جیسے فوج کی پریڈ ہوتی ہے، بالکل بیک وقت سارے پاؤں اٹھتے ہیں، دایاں پاؤں بھی ایک ہی وقت میں اٹھتا ہے، بایاں پاؤں بھی ایک ہی وقت میں اٹھتا ہے، پوری جو پلٹون ہوتی ہے تمام ایسے ہی بیک وقت پاؤں اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ بھی ناظرین کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے تو آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنا پاؤں اٹھاتے تھے، اور اتنے ہی فاصلے کا اٹھاتے تھے جتنے فاصلے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا تھا، تکرار کے طور پر آج پھر پیش کر دیتا ہوں، بڑی دل فریب بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ چل رہے تھے، صحابہ بھی چل رہے تھے، تو درمیان میں ایک نالی سی آ گئی تھی، آپ نے اس کو عبور کیا، صحابہ نے بھی عبور کیا۔ تو جب نالی کو عبور کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ آپ نے ادھر دیکھا، وہ نظر نہ آئے تو صحابہ سے پوچھا کہ عمر کہاں ہیں؟ صحابہ نے بھی جب توقف کر کے دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے، تو آپ نے اپنا چہرہ گھما کر، کیا خوش نصیبی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبوت کا چہرہ گھوم کر ان کی طرف ہو رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا عمر پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا عرض کروں، جب آپ نے اس نالی کو عبور کیا اس سے پہلے تو ہم آپ کے قدموں کو دیکھ دیکھ کر اپنے قدم اٹھاتے تھے، جب آپ دایاں اٹھاتے تھے ہم بھی دایاں اٹھاتے تھے، جب آپ بایاں اٹھاتے تھے تو ہم بھی بایاں قدم اٹھاتے تھے، لیکن جب آپ نے اس نالی کو عبور کیا تو یا رسول اللہ میری نظر کہیں خطا ہو گئی تھی، میں دیکھ نہیں سکا کہ اس کو عبور کرتے ہوئے آپ نے پہلے دایاں قدم اٹھایا تھا یا بایاں اٹھایا تھا، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ نبی کریم اتنے خوش ہوئے کہ عمر اتنی مجھ سے محبت کرتے ہو، اتنی میری اطاعت کرتے ہو، اتنی اتباع کرتے ہو، آؤ گلے لگایا اور ماتھا چوما آپ نے۔ ناظرین کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال اور ان خد و خال کو صحابہ کا اپنانا اور ان کی اتباع کرنا، آج یہی صدائے قرآن ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناظرین کرام کلام اللہ گواہی دیتا ہے، کلام اللہ صدا دیتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی، اتباع کر لی، اس نے ایسی ہے جیسے میری اتباع کر لی۔ ناظرین کرام، اسی پر آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کروں گا ہمارے وطن عزیز کی مائع ناز ثنا خان حافظہ مصباح حفیظ سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے،
رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔